السلام علیکم ناظرین، پروگرام درخت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب ہم اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں تو اور ہم اگر گزشتہ ہفتے پہ ایک تارانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس تارانہ نگاہ پہ ہمیں ملک میں سب سے زیادہ جو خوشی کی بات ہوتی ہے کہ آفٹر انتخابات کے بعد حکومت کا محور تھوڑا سا معیشت کی طرف زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ گو کہ IMF کا ایک ایشو جو تھا وہ ریزولو ہو گیا اور $1 ارب جو پچھلے جو ان کے اپنے مذاکرات تھے اس پہ بالکل مل گئے، اور اسی طرح $13 ارب سے $14 ارب تک جو ہے وہ ہماری زر مبادلے کے ذخائر ہو گئے۔ لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو کہ 32 یا 35% جو گزشتہ ماہ جو مہنگائی تھی اور موجودہ ماہ 17% مہنگائی کے باوجود انہوں نے جو شرح سود اس کو 82% پہ برقرار رکھا ہے، جس پہ کہ تاجر اور صنعت کاروں نے کافی زیادہ اس پہ تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے کہ اس سے یقینی طور پہ سرمایہ کاری میں رکاوٹ پیدا ہوگی۔ پلس اگر ہم آپ دیکھتے ہیں تو گندم کے ایک بحران چل رہا ہے جس پہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ نگراں حکومت نے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کرپشن کی کہ انہوں نے موجودہ ملک میں گندم ہونے کے باوجود درآمد کی وجہ سے جو پیداوار ہے یہ پنجاب میں اس پنجاب میں جو گندم ہے اس کے خریدار نہیں ہیں، نہ ہی سرکاری سطح پر اور نہ ہی نجی سطح پہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معیشت کی سطح کی جب ہم چل رہے ہیں، سعودی سرمایہ کار بھی پاکستان تشریف لا چکے ہیں، ان کے اسلام آباد میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے گفتگو و شنود جاری ہے۔ وہ کیا سرمایہ کاری کرتے ہیں، کتنی سرمایہ کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو توجہ دی جا رہی ہے وہ IT سیکٹر پہ اور انرجی سیکٹر پہ۔ تو انرجی سیکٹر کی وجہ سے یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کی قلت تو نہیں ہے، لیکن ڈسٹریبیوشن کی وجہ سے جو ہے کافی زیادہ مسائل ہیں اور بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور IMF کی دباؤ کے تحت جو ہے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی سب سے زیادہ اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو IMF کا پروگرام ہے اس پہ بات چیت ہوگی۔ تو انرجی سیکٹر کی کیا صورتحال ہے، پلس یہ کہ کراچی کے اندر خاص طور پہ، ویسے تو پورے سندھ میں امن و امان کی صورت خراب ہے، لیکن کراچی میں خاص طور پہ اسٹریٹ کرائمز اور دیگر جو امور ہیں اس کی وجہ سے تاجروں کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی بڑا خوف و ہراس پایا جاتا ہے، اور 70 سے زائد انآفیشیلی 70 سے زائد قتل ہونے کے بعد، اور آفیشیلی طور پر ان کا کہنا 49 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے، تو ان کے بعد جو ہے وہ حکومت کو خیال آیا ہے، اور صدر آصف زرداری جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہیں اور ان کا تعلق جو کہ سندھ سے، ان کے زیر صدارت ایک اجلاس ہوا جس میں کہ تمام سرکاری اور نیم سرکاری اداروں نے شرکت کی، اور انہوں نے 40 بقول آفیشیل کی 49 افراد کے قتل کے بعد ان کو خیال آیا کہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ جو ہے وہ پولیس کو جو ہے وہ امپاور کیا جائے تاکہ وہ زیادہ زیادہ دیدہ دلیری کے ساتھ لڑ سکے، گو کہ ان کے پاس تو بلڈ پروف جیکٹ تک نہیں ہوتی کہ وہ اسٹریٹ کرائمز کا کیا مقابلہ کریں گے، ڈاکوؤں کا اور یا لٹیروں کا۔ بہت سارے صورتحال ہیں، ہمارے تاجر و صنعت کار کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی کافی شدید خوف و ہراس بھی پایا جاتا ہے، غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے۔ ہم اسی موضوع پر آج گفتگو کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اپنے جو تاجر و صنعت کار یا مہمان جو میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کے اپنے کیا خیالات ہیں۔ آج اس پروگرام کو جن مہمانوں نے زینت بخشا ہے ان سے میں آپ کا پہلے تعارف کرا دوں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ میرے پہلے مہمان ہیں آج محمد ذاکر علی صاحب، یہ CEO ہیں انورکس پاور کے۔ ذاکر علی صاحب پہلے بھی میرے پروگرام میں آتے رہے ہیں، کافی زیادہ یہ انورکس پاور انرجی جو ہے، سولر انرجی جو ہے، اس کے حوالے سے کافی زیادہ اسپیشلائز سمجھے جاتے ہیں یہ، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے انرجی سیکٹر پر۔ تھینک یو ذاکر بھائی۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب عتیق میر صاحب۔ عتیق میر صاحب ہم ان سے کہتے ہیں، کراچی کا کہتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں بابا تاجر، یعنی کہ لیڈروں کے لیڈر ہیں یہ، اور بہت زیادہ جو ہے تجربہ بھی رکھتے ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے کام بھی کیا ہے، اور ان کے پاس جو معلومات کے ذخائر ہیں آج ان سے مستفید ہونے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو عتیق میر صاحب، یہ ہیں صدر ہیں اور کراچی تاجر اتحاد کے۔ تھینک یو، شکریہ۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب رضوان عرفان صاحب، انرجیٹک ٹریڈ لیڈر ہیں، انرجیٹک۔ ان کے فادر عرفان صاحب مرحوم جو کہ انہوں نے کام کیا، اس کام کی وجہ سے آج بھی لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں، اور خاص طور پر الیکٹرانکس مارکیٹس میں جس طرح لوگ جو ہے عرفان صاحب کو خدمات کو یاد رکھتے ہیں، تو اسی طرح رضوان عرفان جو کہ ان کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے بھی ان کی اس علم کو جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے جو آگے بڑھ رہے ہیں، اور کافی زیادہ انرجیٹک بھی ہیں اور ایک حوصلہ مند انسان بھی ہیں اور اچھے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ہیں جناب صدر ہیں کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسیشن کے جناب رضوان عرفان صاحب۔ تھینک یو رضوان بھائی فور کبھی۔ میں سب سے پہلے محمد ذاکر صاحب کی طرف ہی چلوں گا۔ ذاکر بھائی، سن رہے ہیں کہ سولر پہ جو کہ اب لوگوں کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے انرجی کے مسائل کے حوالے سے، کہ بجلی کے بل کی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو سولر کی طرف لوگوں کو توجہ تھی، لیکن اچانک ایک خبر آئی کہ سولر انرجی پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ از اٹ رائٹ؟ کوشش کی تھی گورنمنٹ نے، لیکن ابھی وہ پاسبل نہیں ہے، ہو نہیں سکتا۔ وجہ
وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جو چاہ رہی ہے وہ چاہ رہی ہے کہ ہم جو آئی پی پی کے ان کے اپنے ایکسپینسز ہیں جو ان کے کانٹریکٹ پہلے کے اس کو ریڈیوس کریں. یہ سولر جو لگ رہا ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ ان لوگوں کو پیمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے اور ہم لوگوں کو بھی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, مطلب جو نیٹ میٹرنگ کے ذریعے پیمنٹ جاتی ہے کسٹمرس کو. تو گورنمنٹ بولتی ہے کہ بھائی یہ نیٹ میٹرنگ والا اس کو ختم کریں اور ہم جا کے نا آئی پی پی کو فیس کریں. لیکن بات یہ کہ انویسٹمنٹ تو جس نے نیٹ میٹرنگ کی اس نے بھی لگائی ہے اور جس نے آئی پی پی کے سودے کیے اس نے بھی انویسٹمنٹ لگائی ہے, تو دونوں کو بیلنس کر کے چلانا ہے. تو بس اسی جنگ میں آئی پی پی کی مخالفت کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں, آئی پی پی تو دیکھ گورنمنٹ کا ایک کانٹریکٹ ہے, وہ تو اس کو تو کسی بھی حال میں پرفل کریں گے. اب یہ تو اس کا سارا جو دفاع کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ سولر کو بین کیا جائے, سولر کو بند کیا جائے, سولر کو کم امپورٹ کیا جائے. تو دنیا جا رہی ہے سولر کی طرف اور ہم جا رہے ہیں جناب بند کرنا. بس کچھ پالیسیاں ایسی ہیں جو گورنمنٹ کی جو پہلے پالیسیاں ہوئی تھیں وہ صحیح نہیں تھی, لیکن ابھی جو گورنمنٹ جس پالیسی پہ چل رہی ہے الحمدللہ اس کے اندر کچھ اچھا نظر آتا ہے. تو امپورٹ بڑھی ہے سولر پاور کی, اتنی امپورٹ ہے, ڈبل ٹرپل امپورٹ کر دی ہے لوگوں. تو یہ ڈالر کی وجہ سے تو نہیں ہوگی کہ امپورٹ میں ڈالر کا اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں نے ہمارے پاس دیکھا دیکھی کا بہت گیم ہے پاکستان کے. ہاں, بھیڑ چال چلی ہوئی ہے, جس کو دیکھو چاہے وہ تیل بیچنے والا, چاول بیچنے والا, آٹا بیچنے والا, اس نے امپورٹ کر لیا سولر پینل. بھائی اس میں ایک پروفٹ ہے. آج اس وقت بریک ایون سے بھی کم میں مال بک رہا ہے, اوور ٹریڈنگ ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 6 مہینے بھی یہ پورا نہیں ہو سکتا, مطلب لاس میں جائے گا ہر کا. مطلب لاس میں کس کا جائے گا؟ گورنمنٹ لاس میں جائے گا؟ نہیں, ہم لوگ امپورٹ میں جائیں گے, وہ لاس میں جائیں گے. تو اس وقت جو مارکیٹ میں دکانوں پہ جو سولر کے جو پلیٹس بک رہے ہیں یہ اوریجنل ہوتے ہیں یا گرین ہوتے ہیں, یعنی کہ افغانستان وغیرہ سے؟ نہیں, افغانستان سے اسمگلنگ کا اس میں سوال نہیں ہوتا, کیونکہ یہ جو ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, نہ سیل ٹیکس ہے نہ انکم ٹیکس ہے, تو اس میں اسمگلنگ کوئی سوال نہیں ہوتا. تو مطلب کہ اس میں جو یوز والے جو پلیٹس ہوتی ہیں, یوز والی پلیٹس تو سستی آتی ہیں نا. وہ زمانہ چلا گیا, شروع میں یہ 2017 اور 18 میں ایسا کام ہوتا تھا کہ یوز آتی تھی, اب نہیں آتی ہیں. اب اس بات سے نہیں آتی ہیں کہ اب لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے, کیونکہ وہ پلیٹ زیادہ ٹائم چلتی نہیں تھی. لوگوں نے بڑا دھوکے کھائے. ہاں, وہ دھوکے کھائے تو لوگوں نے دھوکے کھا کے اب سیکھ گئے اور وہ A1 گریڈ پہ جاتے ہیں. A1 کے جائے اخراجات, مطلب کیا پہلے سے اخراجات میں کتنی کمی آئی ہے سولر پاور کے؟ میں تو بولتا ہوں 50% پرائز کم ہو گئے. 50% مثال کے طور پہ بھائی 2022 کے اندر جو ہم اگر ایک 120 روپے پر واٹ کا پینل تھا, وہ اس وقت 40 روپیز میں بک رہا ہے. آپ سمجھ لیں, تو 120 گز کے گھر میں تقریباً 500 یا 700 میں کلو واٹ لگتی ہے بجلی. ایک کلو واٹ کا لگ جائے گا, اس میں 1 کلو واٹ کا انورٹر لگ سکتا ہے, 1 کلو واٹ کا سسٹم لگ سکتا ہے. لیکن دیکھیں وہ تو ایک وہ اس کا یوز ہے نا, یوز کتنا کرتا ہے. ہم لوگ یہ فوکس کرتے ہیں یوز کتنا کرتا ہے. اب ایک نارمل آدمی ہے, وہ اس کو 3 پنکھے اور 3 لائٹیں چلانی ہوتی ہیں, تو وہ 1 کلو واٹ بہت ہے, انف ہے. 1 کلو واٹ بہت ہے. اگر وہ نیٹ اس پہ جاتا ہے سولر کے اوپر, تو میرے خیال سے 1.5-2 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. مطلب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر سولر کی جو یعنی جاریہ, ایک ونڈ کا بھی مسئلہ آیا تھا, ونڈ تو خیر ہمارے یہاں کامیاب نہیں ہوئی, کافی مہنگی پڑی. کیا سولوشن کیا ہوگا بجلی کا؟ اس لیے کہ ہمارے تاجر تو ابھی بات کریں گے تو وہ بتائیں گے, وہ پھٹیں گے کہ بجلی کے جو بل آ رہے ہیں, اس بل کی کمی میں سولر پاور کہاں تک؟ بھائی سولر پاور نے تو اتنا فائدہ پہنچایا ہے بلوں کے اندر کہ آپ لوگ جو پریشان تھے, جو 70 روپے 80 روپے یونٹ آ رہا ہے, تو اگر آپ اپنا سولر لگائیں تو آپ کو 20 روپے کے اندر پڑتا ہے. تو بہت بڑا فرق ہے. تو مطلب جو لوگ نیٹ میٹرنگ کرا رہے ہیں اور جو لوگ سولر لگا رہے ہیں اس وقت, تو پہلے تو یہ تھا کہ بڑے بڑے بزنس مین نا ہم سے بات نہیں کرتے تھے. آج وہ خود فون کرے کہتے ہیں کہ یار وہ ہمارے گھر کا سروے کرا لو یا ہماری جگہ پہ سروے کرا لو, بولے یار 5-5 لاکھ 4-4 لاکھ کا بل آتا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ لوگ تو آ رہے ہیں اسی طرف, اور وجہ یہ ہے کہ ROI پہلے 3.5-4 سال میں نکلتا تھا, اب تو 2-2.5 سال میں باہر آ جائے گی آپ کی انویسٹمنٹ. اچھا, اور اس میں گارنٹی وارنٹی کیا ہوتی ہے؟ مطلب ڈیوریبل کتنا ہوتا ہے؟ بھائی دیکھیں, پینل سولر پینل نا 10 سال کی وارنٹی ہے, 25 سال لائف ہے اس کی. انورٹر کی بھی ہم 5 سال کی وارنٹی دیتے ہیں, بیٹری جو ہے وہ بھی ہم 5 سال کی وارنٹی دے رہے ہیں. تو اب آپ مطلب اگر آپ کا 1.5-2 سال میں آپ کی ROI ہو جاتا ہے تو آپ باقی سال انجوائے کرتے ہیں. اچھا, سولر پارک وغیرہ لگا رہی تھی گورنمنٹ کے, جناب سولر پارک لگائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے, تو اس پہ آپ لوگوں سے کوئی گفتگو ہوئی؟ نہیں, ایسی کوئی پلاننگ اس وقت گورنمنٹ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ آلریڈی ایک کمیٹڈ کر چکی ہے IPP کے ساتھ, اور آپ کو پتا ہے ابھی پچھلے کچھ دنوں میں یا سال کے اندر گورنمنٹ نے دوبارہ ان 3 کمپنی سے رینیول کیا.
तो अब रिन्यूअल कर लिया, अब वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ज्यादा बेहतर समझ सकती है कैसे करें। चले जी, मैं तो समझता हूँ कि वो जाकिर साहब जो बात कर रहे हैं, जाकिर साहब बड़े संभल के गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि वो बैलेंस रखें वो भी आगे भी की तरह। जी मीर साहब, मेरा ख्याल है कि ईद अच्छी गुजरी नहीं गुजरी ताजिरों की? देखिए, जिस किस्म के माशी हालात माजी में रहे, ख़ास तौर पे ये PDM के 16 माह, फिर उसके बाद निगरान हुकूमत, फिर PDM 2 की आमद, तो एक यके बाद दीगरे जो आवाम को महंगाई के झटके लगते रहे। भी आपने शायद खुद भी फरमाया था कि महंगाई की शरह जो है वो लेकिन कम हो गई है, 70% आ गई है। देखें, हमें उनके आदाद शुमार से क्या गरज है? अच्छा, तो उनके आदाद शुमार में और प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा फर्क होता है। बहुत फर्क है। हम तो देख रहे हैं कि एक शख्स जो कभी 25-30 हज़ार में 2 बच्चों के साथ गुजारा कर ही लेता था अभी चंद साल पहले, आज 60-70 हज़ार रुपए की तनख्वाह में भी या आमदनी में भी वो 2 बच्चों के साथ गुजारा नहीं कर पा रहा है। तो महंगाई एक ऐसा फैक्टर है जो ना तो वो थमने का नाम ले रही है और ना ही लोगों की जिस तरह भी खत गुर्बत की आपने बात की, उसकी शरह इतनी बढ़ चुकी है कि अब पाकिस्तान आधे से ज़्यादा वो मुल्क है जो आधे से ज़्यादा आवाम मांग के गुजारा करती है। तो इससे अंदाजा आप कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इसमें फैक्टर है बिजली के बिल। मैं कहता हूँ एक गुब्बारे में हवा भरने से पहले भी उसकी कैपेसिटी देखी जाती है कि फट तो नहीं जाएगा। लेकिन ये क्या पॉलिसी है कि आप यके बाद दीगरे, यानी कि पैहम मुसलसल आप कीमतें बढ़ा रहे हैं? कोई हद भी तो हो कि यहाँ तक बढ़ेगा ये जो इजाफा है पेट्रोल की कीमत में, या ये जो बिजली कीमत, ये 3 माह के लिए है, ये 6 माह के लिए है। अवाम अभी समझ नहीं पाते हैं। तो टीवी पर एक पट्टी चलती है कि एक समरी भिजवा दी गई 5 रुपए पर यूनिट के लिए, या 4 रुपए पर यूनिट के लिए। ये इस तरह की चीजें इसने पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान के ताजिर तबके को हिला के रख दिया, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन बात वही है कि नुकसान पहुंचा है, लेकिन आप लोग सोलर की तरफ क्यों नहीं जा रहे, दीगर ऑल्टरनेट की तरफ क्यों नहीं? देखिए, अभी बहुत अच्छी बातें हुई सोलर के सिलसिले के साथ, लेकिन मैं एक बात आपसे कहता चलूं कि जिस तरह एक वक्त में आपने देखा कि CNG स्टेशंस के क़याम के लिए हुकूमत ने कर्जे भी दिए, आसानियां फराहम की, सहूलतें दी, और जा बजा पूरे मुल्क में एक जाल फैल गया सोलर CNG का। और उसके बाद गैस नहीं है, हफ्ते में 3 दिन आगे होंगे, स्टेशन बंद हो गए, स्टेशन सारे बंद हो गए। ये पॉलिसी अब सोलर के साथ है। सोलर में क्राउड इतना ज्यादा हो गया, इसके खरीदार इतने बढ़ गए, ये हुकूमत की सोच में नहीं था। इसकी कीमतें नीचे आएंगी, लोग पावर कंपनी से तंग आके इतने ज्यादा सोलर खरीदेंगे, ये उस माफिया के इल्म में नहीं था। अब वो जो एक पावर सेक्टर में बैठा हुआ माफिया है जो इस्तेफादा करता है, जो मैं समझता हूं कि एक पूरे मुल्क में किसी भी सतह पे आप ले लें, इससे मैं मुस्तफीद होने वाले लोग हैं। ये जो रेट बढ़ते हैं बिजली के, उसके बाद बात है रेट कम हुए सोलर के, मैं बिजली की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा सोलर की अगर वो माफिया इससे तिल मिला उठा, बौखला गया कि अगर इसी तरीके से लोग अपनी ये किफालत कर लेंगे बिजली में तो हम कहाँ जाएंगे। ये कीमतें बढ़ने की नतीजे में जो अरबों खरबों रुपए का फायदा होता है, ये जो बिजली के जितने भी ये इदारे हैं इनके साथ जो माफियाज जुड़े हुए हैं, तो वो देख रहे हैं कि उनका कारोबार बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। वरना देखें, पाकिस्तान में जिस दिन एनर्जी लोगों तक, सस्ती एनर्जी पहुंच गई, पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने में देर नहीं लगाएगा। ये हमारी सनत को, तिजारत को, हमारी जिंदगी को जो इस वक्त सबसे ज्यादा घुन जो लगा है वो पावर सेक्टर्स ने लगा है। चले, ये तो एक मसला होगी। मैं तो आपकी साथ बात करूं, फिर मैं चलूंगा रिजवान साहब। मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि जो कि ताजिर, जितने प्रोग्राम में मैंने SMEs को बुलाया, सबसे ज़्यादा परेशान अमन अमान से हैं, स्ट्रीट क्राइम्स हैं। उनका कहना है कि स्ट्रीट क्राइम्स की वजह से दुकानदार तो परेशान है ही, आवाम भी जो है वो बाजार में जाते हुए डरते हैं कि जनाब अली लुट ना जाए, पिट ना जाए, बहुत सारी मसाइल। तो क्या अमन अमान की वजह से भी कुछ तिजारत पर फर्क पड़ा? देखिए, बदअमनी किसी एक सेक्टर को हिट नहीं करती। बिल्कुल, आपकी जिंदगी, आप बच्चों के साथ रहते हैं, आपकी जितने भी मामलात हैं जिंदगी के, वो अमन व अमान से बिल्कुल बिल्कुल वाबस्ता है।
تو یہ کراچی شہر جو ہمیشہ ایک پرآشوب صورتحال رہی یہاں. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جرم تھے جب بھتے کے لیے لوگ پرچیاں بھیجتے تھے, گولیاں بھجواتے تھے, دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اغوا برائے تاوان کے واقعات ہوئے, ایک دن میں 70 لوگ ٹارگٹ کلنگ کے شکار ہونے لگے, اسٹریٹ کرائم بھی تھا. تو یہی ادارے تھے, ان اداروں نے قابو پایا. آج تو ایک اسٹریٹ کرائم ہے, باقی لوگ سر ضرور اٹھا رہے ہیں, لیکن اسٹریٹ کرائم جس طرح ایک شدت کے ساتھ کراچی کے تاجروں شہریوں پہ حملہ آور ہوا ہے, آپ دیکھیں اس کے پیچھے مجھے کہہ لینے دیجیے بات, اس کے سرپرست موجود ہیں, سیاسی شخصیتیں ہیں, اس میں پولیس کے بڑے بہت ساری کالی بھیڑیں ہیں, بہت سارے سہولت کار ہیں, سرپرست ہیں, ان کے حصے دار ہیں. میں نے تھانوں سے ڈاکوؤں کو ڈکیتی کے لیے نکلتے دیکھا ہے, پولیس موبائل میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. یہ میں سن کر بات نہیں کر رہا ہوں, نہیں حقیقت یہ میں اپنی بات دیکھیں نا, شکارپور سے اسلحہ پکڑا گیا نا پولیس موبائل پہ, تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. تو یہ جب اس طرح سے جرم ہونے لگے گا, تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں, جو میں پچھلے 35 سال میں لا اینڈ آرڈر کے سلسلے میں جو بات سمجھی ہے, مقامی فورس کبھی کراچی کو امن نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے, جس پولیس کو یہ ڈر ہو کہ اس کے ہاتھوں ایک بڑا مجرم جو پکڑا گیا ہے, کہیں اس کی وابستگی کسی طاقتور سے تو نہیں ہے, اس سے تو نہیں ہے جس نے مجھے سیٹ پہ بٹھایا ہے, تو کیسے بہتر کارکردگی پیش کر سکتا ہے. نہیں, مقامی سے کیا مراد, مطلب مقامی سے مراد جب مقامی پولیس فورس ہے, ان کی بات کر رہے ہیں, صوبے کی فورس ہے, یہ صرف اور صرف فوج یا رینجرز جس نے پہلے بھی کراچی کو امن دیا, اب بھی وہی کراچی کو امن دے سکتی ہے. اب آپ سوچیں گے کہ رینجرز تو ہے, پھر اس میں کیا قباحت ہے اسے کہ وہ اپنی کارکردگی, جب تک رینجرز کو پاور نہیں ملتی, اختیارات نہیں ملتے, وہ بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکتی. اور پاور کس نے دینی ہے؟ وفاق نے. مانگنی کس نے ہے؟ صوبائی حکومت نے. صوبائی حکومت کیوں پاور نہیں مانگتی؟ کہ اسی کے لوگ زد میں آتے ہیں. بات وہی ہوتی ہے کہ جو کچے کے بھی ہیں اور پکے بھی. بات تو سچ ہے, پر ہے رسوائی کی کہ مینشن جو ہے وہ ایک ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ ہیں, مقامی گورنمنٹ ہے, ان کی طرف جاتی ہے. رضوان بھائی, آپ تو مطلب یہ کہ اس سیکٹر سے وابستہ ہیں جس سیکٹر میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پوری معیشت کا تقریباً اچھا خاصا جو حصہ اس میں ہوتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ الیکٹرانکس کی صنعت تو تباہ برباد ہو جائے گی اگر یہ بجلی کے بل اس طرح بڑھتے رہے تو. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جہاں تک کہ آپ نے بجلی کی بل کی بات کی, ابھی ذاکر بھائی نے بتایا کہ جو آئی پی بی سے جو انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیکس لگا دیں گے سولر پہ. سولر جو ہے ایک متبادل توانائی کا ذریعہ ہے. یہ تو پہلے ہی جو ہے گورنمنٹ کو اس پہ کام کرنا چاہیے تھا. یہ جو اگر ٹیکس لگاتی ہے تو اس سے جو ہے یہ جو لوگ لگا رہے ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. پھر فائدہ جو ہوگا وہ ہوگا جو آئی پی بی سے جنہوں نے معاہدہ کیا ہے وہ جو فائدہ اٹھائیں گے, اس سے عوام فائدہ نہیں اٹھائے گی. دیکھیں یہ جنہوں نے بتایا کہ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, کوئی جو ہے انکم ٹیکس نہیں ہے, سیلس ٹیکس نہیں ہے, یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا سب سے پہلے جو ہے اس کی کوئی اسکیم نکالتی. پچھلے مرتبہ ورلڈ بینک نے کوئی اسکیم نکالی تھی کہ آپ یہ جو ہے ورلڈ بینک کے تھرو, جو بینکنگ کے تھرو جو ہے وہ آپ لگائیں سولر پینل, اور 2% میں جو ہے آپ اس کو جو ہے وہ اس کے پیسے دیں اور جو ہے اپنے یہاں لوگ لگا لیں. 2% بہت کم ہوتا ہے. اور اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو شرح سود کا جو ہمارے یہاں نظام بڑا ہوا ہے, 22% ہو گیا, کس طرح کاروبار چلے گا؟ 22% اسٹیٹ بینک کو 25% بڑھتا ہے. تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کاروبار نہیں کریں, پیسہ جو ہے وہ بینکوں میں رکھا دیں. بینکوں میں رکھوا کے اور سود لے رہے ہیں لوگ. جب تک کہ یہ انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہوگا, جب تک کہ کاروبار نہیں بڑھے گا, لوگ جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے لوگ پیسے بینک میں رکھا رہے ہیں, نہ کہ جو ہے کاروبار کر رہے ہیں, نہ کہ جو ہے اپنا جو ہے وہ فیکٹریاں چلا رہے ہیں, نہ جو ہے وہ جو ہے انڈسٹری لگا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا. اور جہاں تک کہ آپ نے جو پلیٹ کی بات کی, آپ نے سولر پلیٹ کی, اب تو ایک نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. اب کوئی پلیٹ کی جگہ ایک اور کوئی اسکرین ہے اس ٹائپ کی وہ آ رہی ہے. تو ہمیں تو آگے دیکھنا ہوگا سلسلہ کہ آگے کس طرف جو ہے دنیا جا رہی ہے. اور یہ جو اس کے علاوہ جو آپ کو بتاؤں میں, جو اس میں ایک جو بیٹری کا ایک عنصر ہے, بیٹری, اس کو جو ہے وہ اس کی ڈیوٹی ختم ہونی چاہیے. جو لوگ یہاں اس کو سولر پینل کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کو انڈسٹری لگائیں, اس پہ ڈیوٹیوں کی رعایت دیں, تاکہ یہ جو آپ کی جو ہمارے جو
جو ہم یہ جو بجلی جو بچتی نہیں ہے, جو بجلی ضائع ہو جاتی ہے سولر پینل کے تھرو, وہ بیٹری کی جگہ پرزرو ہو اور وہ ہمارے کام آئے. اس سے گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا کہ ہم جو بجلی جو ہے, یہ باتیں ہمیں اور آپ کو پتا ہے لیکن گورنمنٹ کو نہیں پتا. دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ اگر عوام کی مداوا کرے, عوام کے لیے جو ہے فائدہ سوچے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ اپنے لیے سوچتے ہیں. ایسے آج تک کہ میری سمجھ میں نہیں آیا گورنمنٹ کو کہ ایسے لوگوں کو نہ بلاتی ہے نہ بات کرتی ہے کہ جو عوام کے ہمدرد ہیں اور کوئی اچھی پالیسی بنانا چاہتے ہیں جس سے عوام کو فائدہ ہو. گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسی بناتی ہے اور اپنے فائدے کا سوچتی ہے, عوام کا نہیں سوچتی. اگر عوام کا سوچتی ہوتی تو عوام کا یہ حال نہیں ہوتا. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرمی چیف نے انٹروین کی زراعت, آئی ٹی, انرجی کی طرف انہوں نے سرمایہ کاری کے لیے لے کر آ رہے ہیں, تو میرے خیال ہے کہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کی شمولیت سے شاید کہ کچھ تھوڑی بہت ہمیں سنجیدگی نظر آ رہی ہے کہ بہت سارے جو سرمایہ کار ہیں, جو سعودی سرمایہ کار آئے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے میں بھی پاسبل مستقبل میں بہت ساری ایسی چیزیں پاکستان میں مینوفیکچر ہونا شروع ہو جائے یا سرمایہ کاری ہو. تو آپ ایک امید رکھتے ہیں اس معاملے میں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب دکھاوا ہے؟ نہیں, دیکھیں چیف صاحب کو سب سے پہلے تو آنے کی ضرورت کیا پڑ گئی. یہ جو ادارے ہیں یہ کام نہیں کر رہے, یعنی نہیں کر رہے, تبھی تو آنا پڑا. جو ادارے اگر نہیں کام کر رہے تو ختم کر دیں ان اداروں کو. کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ ایسے لوگوں کو نکالا جائے, ایسے لوگوں کو سزائیں دی ہیں جو کرپشن میں ملوث ہیں, ان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے نا. جو اچھے لوگ ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو ملک سے وفادار ہیں, ان کو لے کے آ جائے, ان سے کام کیا جائے اور ان سے کام کرایا جائے. کب تک کہ جو ہے ہم جو ہے وہ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے چیف صاحب جو ہے وہ ہر جگہ جائیں گے. آپ کے ملک کی حالات کیسے ہیں, آپ کے بارڈر کی حالات کس طرح سے ہیں. آرمی جو ہے بیچاری وہ وہاں کام کر رہی ہے اور یہاں بھی کام کر رہی ہے. کیا کتنا کام کرے گی آرمی کا یہ کام تو نہیں ہے نا, کتنا کام کرے گی. لیکن سوچنا ہے جو لوگ ہیں, جو سیاستدان ہیں, یہ ان کو سوچنا ہے نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ اس ملک سے. میری بات وہی ہے نا کہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی 76 سال سے جو ایک پالیسی رہی, اس پالیسی میں آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے؟ دیکھیں تبدیلی تو نیت سے ہوگی. اگر اچھے لوگوں کو لایا جائے گا, عوام کی رائے کو جو ہے مانا جائے گا, تو یہ پالیسیاں بھی اچھی ہوں گی اور جو ہے پاکستان ترقی بھی کرے گا. لیکن وہی لوگ دوبارہ وہی لوگ آتے رہیں گے. وہی جو ہے مسئلے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ ملک کو خود فکر کی طرف لے جا رہے ہیں. گندم آپ کیا اتنی کراپ مطلب کہ ہوئی ہے, لیکن وہ سڑ رہی ہے گراؤنڈز کے اندر کہ اس کا کوئی خریدار نہیں ہے. لیکن بہرحال مجھے وزیر خوراک تھے پنجاب کے, ان کی گفتگو بڑی اچھی لگی. ان کا کہنا تھا کہ مافیاز کو اسمگلنگ کے راستے نہیں مل رہے, ورنہ یہ ساری گندم افغانستان جو اسمگل ہوتی تھی, لیکن ان کو راستے نہیں مل رہے, اس کی وجہ سے وہ جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ فروخت نہیں ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. ناظرین یہاں پر گفتگو سلسلہ جاری ہے. آپ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا میں, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم مزید گفتگو سلسلہ جاری رکھیں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام تحقیقات میں ہم دوبارہ حاضر ہیں, اور وقفے میں جانے سے قبل ہمارے تینوں مہمانوں نے جو انیشلی اسٹیج پہ جو تھوڑے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, تو ہم دوبارہ جو میں چلوں گا ذاکر علی صاحب کے ساتھ. ذاکر بھائی, رضوان عفان نے ایک بات کہی, اس میں کس سے اختلاف بات رہی کہ یہ سولر انرجی پلیٹس ہو گئیں یا انورٹر ہو گئے یا بیٹری ہو گئی, اس کی مینوفیکچرنگ پاکستان میں کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں پچھلے 3 سال سے میں محنت کر رہا ہوں, رضوان بھائی کو پتہ ہے بات نا. ہم گورنمنٹ کے ساتھ جا کے بات کر رہے ہیں, ہم گورنمنٹ کو بول رہے ہیں پاکستان جب ترقی کرے گا جب پاکستان میں انڈسٹری لگے گی. ہم کب تک ڈیپینڈ کریں گے چائنا کے اوپر؟ ہم بولتے ہیں کہ لاسٹ جب کیئر ٹیکر حکومت تھی, بات ہماری ہو گئی کہ بھائی انڈسٹری لگاؤ, بولے ہم آپ کو, کیونکہ جو سی بی یو یونٹ ہم منگاتے ہیں اس پہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, اور اگر ہم ایس کے ڈی میں مال منگاتے ہیں تو اس پہ ڈیوٹی, ٹیکس, سیل ٹیکس سب کچھ ہے. تو اب بتائیں کیسے ہم امپورٹ کریں گے؟ ہم نے ان کو ایک پالیسی دی, ہم نے بات کی ہے جو اس سے پہلے منسٹر صاحب سے, ان سے ہم نے یہ کہا کہ بھائی آپ اس کے اوپر ٹیکس لگا دیں سی بی یو یونٹ کے اوپر, اور ایس کے ڈی والوں کو پروموٹ کریں. اور اسی طرح دیکھیں آج آپ یہ کام کریں گے تو چائنا پہ پریشر جائے گا, چائنا خود انڈسٹری لگائے گا یہاں پہ لا کے. چائنا نے, جب چائنا ویتنام میں انڈسٹری لگا سکتا ہے, جب چائنا تھائی لینڈ میں انڈسٹری لگا سکتا ہے, تو وہ پاکستان میں کیوں نہیں لگا سکتا؟ آپ کو پتہ ہے کراچی ہمارا جو آئیڈیل پورٹ ہے, اس کی جو ایکسس ہے دبئی سے 3 دن کی ہے, پوری گولف کے اندر بھی 3-4 دن میں ہم جا سکتے ہیں. اگر یہی شپمنٹ چائنا سے چلتی ہے تو 20 سے 25 دن لگتے ہیں. تو یہاں پہ اگر اسمبلنگ ہوگی ہم یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو لیکن ٹیک ٹائم, اگر آپ یہ اس کے اوپر ایک پلان بنائیں. ابھی بھی کچھ دن پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی گورنمنٹ سیکٹر میں, انہوں نے بولا ہم اس پہ ہم نے سمری بنا کے بھیج دی ہے. ہم نے بولا بھائی پہلے آپ پاکستان میں ہمیں تھوڑا سا اسمبلنگ کرنے دو, ہم یہاں پہ اسٹارٹ کرتے ہیں, اور یہ کرنا ہے.
آج جب تک ہم یہ ڈیپینڈ کرتے رہیں گے دوسری کنٹریز کے اوپر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں اگر آج میں انورٹر بناتا ہوں, لیکن آپ لگائیں گے را مٹیریل تو ابھی وہی چائنا سے منگوائیں گے. نہیں را مٹیریل منگائیں گے, صحیح بات ہے, ساری فائدہ کیا ہوا؟ ٹیکنالوجی دیکھیں ٹیکنالوجی کو ٹرانسفر تھوڑی کر رہے ہیں, ابھی تو ہم ایس کے ڈی میں کر رہے ہیں. کم سے کم ہم اگر میرے پاس فیکٹری میں بناتا ہوں 50 آدمیوں کو نوکری تو دے سکتا ہوں میں, ان کو تو مل جائے گی نوکری. دوسری بڑی بات یہ کہ ایک دن میں نہیں, ہم کو ایک ٹائم دیں 2 سال میں 3 سال میں ہم اس میں تھوڑی سی لوکل ان پٹ ڈالیں گے. اچھا پھر اس سے ریٹ پہ کتنا فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں میں ریٹ کی بولوں کم نہیں پڑے گا, لیکن عوام کو تو ریٹ نہیں, دیکھیں عوام اس وقت چائنا کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا اس وقت, یہ بات ٹرو ہے. اگر آپ چائنا کے اوپر آپ چاہیں, لیکن اگر آپ بریک ایون پہ بھی چلے جاتے ہیں اور آپ کا فورن ایکسچینج بچ جاتا ہے تو یہ بھی آپ کی جیت ہے نا. آج انڈیا دیکھیں یا دوسری برابر کے ملک ہیں, وہ اس نے 2017 میں پینل بنانا شروع کیا, آج وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو ابھی بھی چائنا سے مال منگا رہے ہیں. تو ہمیں بھی پاکستان کے اندر یعنی کہ آپ لوگ ایک انیشیٹو لے رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی مطلب بننا چاہیے. پاکستان میں خاموش نہیں بیٹھے, ہم تو آج بھی کوشش کر رہے ہیں. رضوان کو پتا ہے کہ میں رات دن محنت کر رہا ہوں اسی کام میں کہ بھائی ابھی بھی میں کرتا ہوں تھوڑا بہت ایس کے ڈی میں سامان منگاتا ہوں, اسمبل کرتا ہوں. لیکن ہم چاہتے یہی ہیں یار یہ سب یہاں پہ پاکستان میں اسمبلی شروع ہو. کم سے کم ہمارے پاس جو اتنی ماشاء اللہ پاپولیشن ہے اس کو کم سے کم کسی جاب پہ دیں. لاکھوں لڑکا انجینئر بن کے ہر سال نکلتا ہے, کہاں جاتا ہے؟ چھوٹی موٹی جگہوں پہ جاب کرتا ہے. کم سے کم ان کو جاب تو کریٹ ہو جائے گی ان کے لیے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے اور اتنے کیپیبل ہیں ہمارے انجینئر اور ہمارے جو لوگ ہیں کہ آگے چل کے خود بنا سکتے ہیں انورٹر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. چائنا نے کون سی اپنی R&D کری ہے؟ چائنا بھی تو جرمنی سے فرانس سے R&D ریورس انجینئرنگ پہ کام کیا ہے. ہم بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ادھر ٹیک ٹائم 1 سال 4 سال 5 سال میں انشاءاللہ. اس لیے کہ میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ اب بجلی کا بل جو ہے نا لوگوں کا قوت سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ جو آپ دیکھنا ہے صاحب یہ بجلی کی چوری ہوتی ہیں, یہ ہنگامے ہوتے ہیں, وجہ یہ ہے نا کہ بجلی کی چوری مہنگی ہوگی تو چوری تو ہوگی بجلی کی چوری. لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ عتیق بھائی کہ مجھے یہ بتائیے کہ حل کیا ہے؟ دیکھیے ایک دہلی پاور کمپنی ہے, آدمی ہے, دہلی پاور کمپنی کی ایک مثال دیتا ہوں جو ویب سائٹ پہ موجود ہے. وہاں 57 سے 58% تک چوری بڑھ چکی تھی. انہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میٹرز دینا شروع کیے, بجلی قیمت کم کی. وہ جو کچی بستیاں تھیں انہیں 300 روپے, میں نے سنا 300 یونٹ تک فری, 300 یونٹ فری دیے تھے. ٹھیک ہے نا, 300 یونٹ فری ہے. 300 یونٹ فری ہو گیا یا 300 روپے کہیں انہوں نے ایک فکس چارجز لگا دیے. تو اس طرح وہ گھٹتے گھٹتے 12-15% تک وہ چوری آ گئی. کیا یہ اسٹریٹجی ہماری پاور کمپنیز کی سمجھ میں نہیں آتی؟ میٹر لگوا کے دیکھیے, ٹھیکیدار سے بات کریں. میں یہاں پہ بتا دوں, بات یہ ہے کہ پاور کمپنیز کی جو مفاد کی بات کر رہے ہیں عتیق بھائی, آپ کے یہاں گاڑیوں کی انڈسٹری لگی ہوئی ہے. گاڑی کی انڈسٹری کے لیے یہ فائدہ تھا کہ ان کو 10% ایکسپورٹ کرنا ہے اور جتنے بھی آپ کے اسپیئر پارٹس ہیں اس کو پاکستان کے اندر انہوں نے اسمبل کرنا ہے, باہر سے امپورٹ نہیں کرنا ہے. اس پہ عمل ہوا نہیں ہوا, اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے ہاں جو سرمایہ کار باہر سے آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک جنت ہے, لوٹ مار کی ایک جنت ہے. اس میں جو آپ نے بات رضوان نے بھی کی اور آپ نے کی تھی, جو آفیشلز ہوتے ہیں, جو سرکاری ہمارے آفیشلز ہیں, انہیں چند پیسے کی کمیشن دو اور ہر وہ کام کرو جس کام کے لیے آپ آزاد ہو. آج آپ گاڑیوں کی حالت دیکھیں کہ موٹر سائیکل کی حالت یہ ہے کہ نیا اسٹیکر ہر سال لگا کے اور ماڈل وہ بدل دیتے ہیں. اسٹیکر نیا ہوتا ہے اور ماڈل 2024 ہو گیا, 2025 ہو گیا. بات یہ ہے کہ اس کلچر کے اندر ہمارے اپنے جو تاجر و صنعت کار ہے وہ میرے خیال پہ جیسا مطلب یہ کہ آوے کا آوے بگڑا ہوتا ہے تو اس میں وہ رنگ ہیں. تاجر بھی نہیں چاہتے کہ مینوفیکچر کریں, ان کا سب سے بڑا فائدہ ہے امپورٹ. امپورٹ پہ ان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور پیسے زیادہ ملتے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بغیر تیاری کے, آپ کو یاد ہوگا WTO میں پاکستان بھی گیا تھا, یعنی سرحدیں دوسرے ممالک کی, جی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی طرف آزاد تجارت کے لیے, اس میں تقریباً 60-70% ہماری جو صنعتیں تھیں وہ متاثر ہوئی. بہت سے کارخانے بند ہو گئے, بہت سی چیزیں یہ بنتی تھیں وہ کارخانے بند کر کے انہی چیزوں کے امپورٹر بن گئے, جس طرح آپ نے فرمایا بھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں ہم خرابیوں کی بہت باتیں ہیں لیکن نکلنے کا ایک راستہ ہے. بات یہ ہے کہ ہماری لیدر انڈسٹری, ہماری گارمنٹ انڈسٹری تباہ برباد ہو گئی نا. میں ایک بات میری کہہ لیے دیجیے, دیکھیں جب تک ہمارے یہاں ویلیو ایڈڈ
اشیاء کی پیداوار نہیں ہوگی. یہ فون ہے, اس پر کتنے کا مٹیریل ہوگا, اس پہ جو گلاسز ہیں, اس پہ جو میٹل ہے 400-500 روپے کا ہوگا, یہ 50,000 کا بھی ہے, لاکھ کا بھی ہے, 2 لاکھ کا بھی ہے. یہ اسی وزن کا, اسی قیمت میں, یہ اتنی قیمت کیسے ہو جاتی ہے؟ وہ ٹیکنالوجی بیچتے ہیں, ہمارے ہاں لوگ مٹیریل بیچتے ہیں. یہاں سے کپڑا جاتا ہے, وہ دوسرے ملک میں جب وہ پوشاک تیار ہوتی ہے, وہ گارمنٹس بنتی ہے, تو وہ ایک وی آئی پی سٹور پہ چلا جاتا ہے, وہ ایک برانڈ بن جاتا ہے. تو ہمارے ہاں ایک تو برانڈ نہیں ہے, دوسرا کہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ جب تک سامنے نہیں آئیں گی, ہم ٹیکنیک جب تک نہیں اپنائیں گے. ہمارے بچوں کو دیکھیں, ایک چھوٹا سا ایک پلمبر ہے, ایک میسن ہے, الیکٹریشین ہے, وہ پھر کچھ نہ کچھ روٹی لے آتا ہے. ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے, اس نے بی اے کیا ہوا ہے, ایم ایس سی کیا ہوا ہے, گھر بیٹھا ہے, نوکری نہیں ہے. تو ٹیکنیک سکھائیں, اسکلڈ بنائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو. مشکل اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بہت سارے لوگ جو ہائی ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں, ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. آج بھی ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پختہ ہو چکی کہ باہر جائیں گے تو خوشحالی ہے. بھائی نئی جنریشن تو وہ باہر ہی جانا چاہتی ہے, باہر جانا چاہتی. جب ہمارے یوتھ, جس ملک کا فخر یہ ہوگی دنیا میں, 65% ہمارے پاس نوجوان نسل ہے جو 30 سال سے کم عمر کے ہیں, وہ ملک بے روزگاری میں آ جائے, وہ مشکلات میں آ جائے, اس ملک کے لیے کوئی آگے جانے کا راستہ نہ بچے, 400 اندھیرے ہوں, یہ کتنی بدقسمت سی. اچھا, اس کا مطلب یہ کہ یہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں اور بدامنی ہے, اس کی ایک وجوہات یہ بھی ہیں بے روزگاری نمبر 1. بے شک بے روزگاری ہے, مایوسی میں چلے جاتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں. جب نوجوان جاتے ہیں وہ گھر والوں کو مایوس دیکھتے ہیں, بالکل. پھر وہ اسلحہ یوں سمجھ لیں کہ وہ اوزار رکھتے تھے اور ہتھیار اٹھاتے تھے. اچھا, مجھے چلے ایک میں آگے بھی بڑھوں گا, لیکن یہ کہ بات وہی ہے کہ مجھے یہ فکس ٹیکس آپ لوگ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, مخالفت ہم کسی ٹیکس کی نہیں کرتے. فکس ٹیکس کی تو ہے. اصل میں دیکھیں, میں بتاؤں, ہمارے یہاں ٹیکس کا نظام جسٹیفائیڈ نہیں ہے. ایک آپ مرغی ہے 1.5 کلو اس کا وزن ہے, تو اس میں 1 کلو گوشت نکل آئے گا. اب آپ اسے 5 کلو گوشت کا تصور کریں تو یہ غلط ہے. اس طرح آپ ٹیکس سسٹم کو جب بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہوگا, نہیں کامیاب نہیں ہو سکتا. جسٹیفائڈ کیا؟ مثال کے طور پر اگر وہ کہتے ہیں کہ 1,200 روپے سال کے یا 2,500 روپے سال کے ہم لیں گے ہر دکاندار سے, تو اس میں جسٹیفیکیشن کی کیا ضرورت ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں جو وضاحت طلب ہوتی ہیں, سمجھنے کی بات ہے کہ اس سے آگے پھر کیا ہے. دیکھیں, میں تو دیکھ رہا ہوں اب تک گزشتہ تقریباً 50 سال سے میں کاروبار کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ 2 پریکٹسز میں ہم تیزی سے جا رہے ہیں. ہماری حکومتوں کو آئی ایم ایف سے قرض چاہیے, قرض کے لیے زیادہ سے زیادہ یوٹیلیٹی بلز میں اضافہ چاہیے. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں عوام پہ کیا گزرتی ہے, انہیں صرف قرض چاہیے. میں تھوڑا سا اس پر نہ کوئی ٹیکس, دیکھیں, نہ کوئی ٹیکسیشن کو, ٹیکس سسٹم کو بڑھانا چاہتا ہے. یہ کسی حکومت کی خواہش نہیں رہی. اگر اس خواہش ہوتی کہ وہ ٹیکس کلچر کو بہتر کرنا ہے تو بیٹھ کے کوئی بات تو کرے. جی, میں ذرا رضوان سے پوچھوں, پھر میں بریک پہ جاؤں گا. رضوان بھائی, فکس ٹیکس کا کیا ہے, آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ بجلی چوری کی آپ نے جو بات کی, پہلے اس کو کلیئر کر دوں. ایک غریب آدمی کے یہاں جس کے یہاں مہینے کا 15,000 روپے کا بل آئے گا, وہ بجلی چوری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بالکل فیکٹ ہے. اس کی 25,000 روپے جو انکم ہے وہ کس طرح گزارا کرے گا؟ اس میں اپنے بچوں کا, اس کو اسکول بھی بھیجنا ہے, اس کو کھانے پینے کی چیز بھی لینی ہے, خدا نہ خواستہ جو ہے کوئی بیماری ہوتی ہے دوا دارو بھی کرانی ہے, اس کو کس طرح کرے گا؟ اب جہاں تک کہ میر صاحب نے بتایا 300 یونٹ آپ نے کیوں نہیں دے سکتے ان کو بیچاروں کو؟ غریب آدمی 300 یونٹ کیا, وہ کوئی اے سی تھوڑی چلاتا ہے, وہ تو 2-3 پنکھے چلائے گا, 2-3 ٹیوب لائٹ چلائے گا. اس کو کیوں آپ نہیں دیتے؟ آپ جو ہے اس کو سسٹم میں لے کے آئیں. آپ جب تک کہ غریبوں کو سسٹم میں نہیں لائیں گے, جب تک کہ مسائل. اچھا, مسئلے کی بات یہ, مسلم لیگ نون نے الیکشن کے وقت یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جیت گئے تو ہم 300 یونٹ جو فری کریں گے, لیکن ٹل ابھی تک کوئی ان کی طرف سے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. نہیں, سب کے دعوے ہوتے ہیں, وعدے ہوتے ہیں, جب جیتنے کے بعد کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا. عمل کریں تو بات ہے نا. لیکن میرا خیال بلال بھٹو زرداری نے بھی اعلان کیا تھا. جی بالکل کیا تھا, 200 یونٹ بالکل 2 کیا تھا. ان کو بھی جو ہے دیکھنا پڑے گا, کیونکہ یہ دیکھیں یہ مقامات عمل ہے. آج کوئی حکومت ہے, کل کوئی اور حکومت ہوگی, آگے جانا تھا عوام کے پاس ہے نا, پھر عوام فیصلہ کرے گی. لیکن بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو الیکشن میں نعرے دل فریب ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے صرف بھیانک اندھیرا ہی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. آپ نے جہاں فکس ٹیکس کی بات کی, آپ نے فکس ٹیکس سے ہم مخالف نہیں ہیں, ہم ہر ٹیکس دینے کو تیار ہیں, لیکن اس کے طریقہ کار پہ مخالفت ہے.
آپ اس کا طریقہ کار صحیح لے کے آئیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ایک رجسٹریشن فکس ٹیکس، جیسے کوئی چھوٹا آدمی ہے اس پہ 5,000 روپے 3,000 روپے فکس کر دیں، اس کو رجسٹرڈ کر دیں. وہ تو یہی تو کہہ رہے ہیں ان کو نہیں، وہ اس کا جو ہے وہ آگے آڈٹ کریں گے، اس کے بعد اس کو ایسے ڈاکومنٹیشن بتائیں گے کہ جو ہے وہ بیچارہ پڑھے ایک آدمی. دیکھیں آپ وکیل کا سہارا ضرور لینا پڑے ایک ہی بات کو بڑا کرتا ہوں، ٹیکس کلچر جب تباہ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں تو اس کے لیے پھر آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں، سہولتیں دی جاتی ہیں، نرم رویہ اختیار. آپ کے سم بلاک کر دیں گے، آپ کے دکانیں سیل کر دیں گے، آپ کے گرفتار کر لیں گے، آپ کے اس میں تھانوں سے پولیس آ جائے گی. یہ ٹیکس لے رہے ہیں بھائی، رشوت کا پھر بھتے میں اور ٹیکس میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے. بات وہی ہے کہ مجھ سے بہت سارے تاجروں نے بھی کہا، بڑے تاجروں چھوٹے تاجروں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ٹیکس دیتے ہیں تو آپ ہمیں مراد بھی دیں، آپ ہماری عزت بھی کریں، اور آپ ہمیں یہ دیکھیں کہ ہم ملک کے معمار ہیں نا کہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں. بہرحال مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو ہم گفتگو سے جاری رکھیں گے. ساتھ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ کر ہم دوبارہ حاضر ہیں. میرے خیال میں وقفے میں جانے سے قبل جو ہے وہ ٹیکس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. میں ذرا ذاکر صاحب کیا کہہ رہے تھے کہ نون نے تو 300 یونٹ فری کی بجلی کی بات کی تھی، پیپلز پارٹی نے 200 یونٹ فری کی بات کی تھی، لیکن یہ دونوں حکومتیں، میرے پاس جو انفارمیشن ہے، دونوں کام کر رہی ہیں. اچھا، ہاں، دونوں حکومتیں کام کر رہی ہیں. پنجاب کی حکومت الگ کام کر رہی ہے اور سندھ کی الگ کر رہی ہے، اور سندھ کی الگ کر رہی ہے، اور دونوں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. اگر یہ کام اللہ کرے ہو جائے تو کافی ریلیز ملے گا لوگوں کو، کیونکہ یہ 1 کلو واٹ کا انورٹر دے رہے ہیں جس میں آپ تقریباً 1000 واٹ ہے. 1000 واٹ آپ لگائیں، اس پہ سولر پینل بھی ہیں اور بیٹری بھی ہے، آپ چلائیں. جو غریب آدمی ہے کم سے فری آف کاسٹ دیں گے. آئی ڈونٹ نو، یہ پالیسی نہیں ہے، لیکن ان کی پالیسی ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں. اب اس کے اندر وہ 25% ایڈوانس دیتے ہیں یا 50% لیتے ہیں، فری آف کاسٹ کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. ویسے میرے حساب سے فری آف کاسٹ نہیں دینا چاہیے، کچھ نہ کچھ لینا چاہیے، کچھ نہ کچھ لینا چاہیے، تاکہ اس کو پتہ یہ پراپرٹی میری ہے. ہاں، میری پراپرٹی میری ہے، میں نے 25,000 روپے یا لاکھ روپے میں نے دیے ہیں. تو وہ ادروائز تو ہمارے لوگ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کام ہو رہا ہے. تو اچھا چلے، میں چونکہ آخری سیشن میں جا رہے ہیں، آپ حکومت سے یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس کے لیے کیا امید رکھتے ہیں یا مطالبات کرنا چاہتے ہیں؟ میں حکومت سے مطالبات تو کوئی بھی نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ نے ٹیکس دینا ہے یا ٹیکس لگانا ہے تو اس کو پہلے ایک کرائٹیریا بنائیں کس طرح کرنا ہے. ہم نے کہا ہے کہ آپ انڈسٹری کے اوپر فری کریں، ویسے ٹیکس لگا دیں. آپ اگر سی بی یو یونٹ پہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انڈسٹری لگے تو اس کے اوپر انڈسٹری کو فری کریں تاکہ لوگ اسمبلنگ کی طرف آئیں، اور امپورٹ کے اوپر اس کے اوپر ٹیکس لگا دیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہیں ٹیکس کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، ہم ٹیکس دے دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ اب سی بی یو یونٹ پہ بھی لگا دیں گے اور اس پہ بھی کر دیں گے تو فائدہ کیا ہوا. اور ادھر آپ بول رہے ہیں کہ ہم نیٹ میٹنگ کے پرائز بھی کم کر دیں گے تو پھر کیا فائدہ. سمیں وغیرہ بند کر رہے ہیں، یہ تو الگ چیز ہے. گورنمنٹ یہ تو پالیسی، اس کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ پالیسی صحیح نہیں ہے. پالیسی کے اوپر کم سے کم ایسا ہے کہ اب جتنے بھی جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ لیں، ان سے بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. اچھا، اسٹیک ہولڈر مطلب میں آپ سے وہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر جو ہم کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب علی کی بڑے بڑے جو تاجر ہوتے ہیں، صنعتکار جو ہوتے ہیں، ان کو بلا لیتے ہیں اسلام آباد، اور اسلام آباد بلا کے وہ گفتگو کر لیتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیک ہولڈر سے گفتگو کر لی. تو میرے خیال میں ایک انوار کاکڑ ایک واحد پرائم منسٹر تھے جو کہ ایس ایم ایز سے آ کے ملے. بالکل، اس کے علاوہ کوئی بھی پرائم منسٹر آج تک نہیں ملا ایس ایم ایز سے. کسی نے اس طرح برداشت صبر سے نہیں. ہاں، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ابھی نیا بجٹ آ رہا ہے، اس بجٹ کے اندر ٹیکس کا اسٹرکچر کیا ہونا چاہیے ایس ایم ایز کے لیے؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ چلیے آپ بڑے صنعتکار کو بلاتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کو ایس ایم ایز کی مداخلت کا ایس ایم ایز، ہاں، ایس ایم ایز کو آپ کم از کم مختلف شہروں میں چیمبرز ہیں، آپ چیمبرز کے ذریعے بات کر سکتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ آپ بازاروں میں آئیں ہم سے ملیں، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے کہ چیمبرز کے ذریعے آپ چھوٹے ایس ایم ایز سے بات کریں، ان کے مسائل کو سمجھیں. اگر وہ کسی جگہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کسی سسٹم سے بے اعتبار ہونے کی بات کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے وجہ جاننے کی ضرورت ہے. اور دنیا میں ہوتا ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہوگا. ساری دنیا میں ٹیکس کے نفاذ سے قبل اسٹیک ہولڈر سے یا اس طبقے سے جس پر آپ لاگو کرنے جا رہے ہیں اس سے ضرور آپ مشورہ کرتے ہیں. ورنہ دیکھیں وہی ہوتا ہے. فکس ٹیکس کے حوالے سے آپ لوگوں سے کوئی گفتگو ہوئی گورنمنٹ کی؟ کچھ نہیں، کبھی کسی ٹیکس کے بارے میں. میں نے آپ سے کہا اس بجٹ میں جو ہے لاگو ہونے جا رہا ہے. دیکھیں، لاگو ہو کر بھی 30 اپریل تک رجسٹریشن کی آخری ڈیٹ تھی. دیکھیں، اب حکومت خود اپنے فیصلوں کا مذاق اڑوانا چاہتی ہے اور 30 اپریل گزر گیا اور ناکامی سے دوچار ہونا چاہتی ہے، تو وہ حکومت کی مرضی ہے. ہم تو آج بھی کہتے ہیں جو بیٹھ کے بات ہوگی جب بھی ہوگی. لوگوں نے رجسٹر کرایا اپنے آپ کو؟ میرے خیال 200 لوگوں نے بھی پورے ملک میں رجسٹر نہیں کرایا ہوگا نا. تو اس سے زیادہ
اس پالیسی کے لیے جسے کہا جا رہا ہے تاجر دوست، ہاں تاجر دوست پالیسی، یہ آئی ایم ایف دوست لوگ اس کو قرار دیتے ہیں. اب بیٹھ کے بہرحال بات کریں. میں پھر بھی چاہتا ہوں اس ملک میں آخر کبھی تو ٹیکس سسٹم کو ایک لاگو ہونا چاہیے. اس لیے کہ میرے پاس بھی لاہور سے، اسلام آباد سے، پشاور سے، کوٹے سے آتے رہتے ہیں، سب کے ریلیز آتی رہتی ہے تاجروں کے، وہ سارے کے سارے جو منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں دیں گے. دیکھیں کلچر ٹیکس کا ہے ہی کراچی نا. جتنی پالیسیز بنتی ہیں اس میں یہ امید کی جاتی ہے کہ کراچی سے ہی پیسہ آنا ہے. باقی کہتے ہیں کون سا ٹیکس کس نے دینا کس نے لینا. بڑی معذرت کے ساتھ جو دیگر شہروں کے لوگ مجھے سن رہے ہوں گے، بالکل درست کہہ رہے ہیں میں خود کئی شہروں میں جا کے دیکھا، وہ اس موضوع پہ بات ہی سن رہا تھا. کانفرنسز ہوتی ہیں، بہت سارے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کبھی یہ کراچی کا تاجر اس معاملے میں سنسیئر ہے کہ اس کو ٹیکس کہتے ہیں کراچی کا تاجر بزدل ہے، وہ بیچارہ ڈر جلدی جاتا ہے. یہ حقیقت نہیں، بزدل نہیں ہے، محب وطن ہے. نہیں، یہ اس ملک کا اچھا دیکھیں محب وطن ہے، محب وطن ہی تو بزدل ہوتا ہے. شریف آدمی، شریف آدمی، چلیے آپ کوئی بھی نام دے دیں. میں دیکھیں شریف آدمی جو بدماش ہوتا ہے مخیر سب سے زیادہ آج بعد میں بنتا ہے. دیکھیں سب سے ٹیکس کون دیتا ہے؟ سب کراچی سے دیتا ہے. زیادہ مخیر ہے کراچی کا تاجر. ارے سر میں تو خود کہہ رہا ہوں، میں تو دیکھو کراچی میں آپ نکل جاؤ سر سے باہر تو روڈ پہ آپ کو نہ کوئی دسترخوان نظر آئے گا، نہ کوئی ویلفیئر نظر آئے گا، نہ کوئی آپ کو ایسی تنظیمیں نظر آئیں گی جو آپ کے مجبور ہیں. جتنے کو بھی ضرورت ہوتی ہے آپ یقین کریں کراچی شہر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا کہ انڈس ہسپتال، SCUIT، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں مختلف چھوٹے بڑے اتنے ویلفیئر کے ادارے ہیں کہ ماشاءاللہ اس میں زیادہ تر جو لوگ مستفید ہوتے ہیں وہ آؤٹ آف کراچی کے لوگ ہی مستفید ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اسی لوگ کہتے ہیں کہ بھوک سے انقلاب جیسے فرانس میں آیا، ہمارے اس لیے نہیں آ سکتا کہ ان NGOs نے کسی کو بھوکا رہنے نہیں دیا. 100%. لیکن اس میں کچھ اختلافات بھی ہیں. مجھے اس میں اختلافات بھی ہیں کہ میں رضوان صاحب کی طرف پڑھوں گا. اس میں اختلافات یہ ہیں رضوان بھائی کی ایمانداری کی بات ہے کہ لوگوں کو روڈوں پہ کھانا کھلا کے ہم نے جو ہے نا وہ بالکل بک کر دیا، عادی کر دیا ہے بکری کا گوشت کھلا کر، کہ کم سے کم یہ کہ اگر کروڑوں اربوں روپے آپ مہینہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ ایک سلیکٹ کر لیں کہ 100 آدمی کو 50 آدمی کو ہر مہینے ہمیں امپاور کریں گے کہ کوئی نہ کوئی کاروبار کر کے دے دیں گے کہ وہ خود ہی کمائیں. خیر بات یہ کہ کیا کریں گے اگر ٹیکس نافذ کر دیا حکومت نے، پھر کیا رویہ ہوگا آپ کا، ری ایکشن کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ دیکھیں کوئی بھی بغیر مشاورت کے کوئی بھی فیصلہ ہوگا وہ ناقابل عمل ہوگا، ناقابل قبول ہوگا. آپ نے خود بتایا، میر صاحب نے بتایا کہ 200 آدمی رجسٹرڈ ہوئے، کوئی 35 لاکھ روپے میں 35 لاکھ اس میں تھے جی. یہ آپ یہ رجسٹریشن کرنے سے پہلے آپ بیٹھ جاتے نا تو اس کا الگ ہی اس کا فیصلہ ہوتا ہے. کراچی سے لوگوں نے رجسٹرڈ ہوئے نہیں ہو سکتا ہے کراچی سے، وہ جو 200 میں سے زیادہ تر کراچی سے آپ نے بات کی شریف آدمی تو کراچی سے ہی لوگوں نے ہو گیا، وہ باقی آگے سے نہیں ہوئے. میر صاحب کی باتوں سے پتہ چلا. ہاں تو وہ اصل میں وجہ یہ ہے کب تک کہ جو ہے ہم ظلم سہتے رہیں گے، کب تک جو ہے ہم جو ہے تو پھر اس کے بعد وہ اسٹریٹ پاور کے طور پر آپ شٹر بند کریں گے. دیکھیں ہمارے پاس شبر زیدی بڑے پریشان تھے. جی ہاں شٹر پاور. دیکھیں وہ ایک میں نے ان کا سنا، ایک کیا کہتے ہیں اسے، ایک جو پہلے وزیر خزانہ تھے پہلے ان کے دور میں، نواز شریف کے دور میں، نام میں بھول رہا ہوں ان کا، جو پہلے ان کو مسلم نون کے اس میں جو تھے وزیر خزانہ تھے پہلے آپ کے اسحاق ڈار نہیں، دوسرے جو ابھی اس سے پہلے مفتہ اسماعیل صاحب نے ایک بیان دیا کہ جو لوگوں کو ٹیکس دینا پڑے گا چاہے لوگوں کو گرفتار کر لو، گرفتاریاں کرو. تو آپ کیا اپنے لوگوں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں، جو ٹیکس دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ بات کی کہ گرفتار کیا جائے. آپ لوگ پھر وہی جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں انہی کو آپ پھر دبا رہے ہیں، یہ غلط ہے. میں آپ کو بتاؤں 70% ریونیو جو ہے نا پورے پاکستان کا وہ ہمارے صدر سے بات ہے. صدر جو RTO 1 ہے، RTO 1 یہ میں نہیں کہتا، کتاب میں لکھا ہے. اور سب سے زیادہ ٹیکس جو RTO 1 کا ہے نا، یہ ذاکر بھائی بیٹھے یہ دیتے ہیں. یہ چیف کمشنر بولتا ہے RTO 1 کا. تو آپ ایک تو آپ وہ ٹیکس دے رہے ہیں اور سب سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں، انہی کو دبا رہے ہو. بھائی جو ٹیکس نہیں دے رہے اس پہ خلاف کاروائی کرو نا. یہ بات انہوں نے کی تھی ریٹیلرز کے خلاف. جی یہ مفتاح اسماعیل نے بات کی تھی ریٹیلرز کے لیے کی تھی کہ ریٹیلرز پہ جب ٹیکس نافذ کرنے کی بات کی جاتی ہے، یعنی کہ فکس ٹیکس ہے یا سائز کے حساب سے کہ سائز ناپیں گے، اس میں انہوں نے ریٹیلرز کی بات کی تھی. انہوں نے ریٹیلر کی بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ دیکھیے مینوفیکچر ریٹیلر سب ایک ہی ہیں، کیونکہ مینوفیکچر سے جب مال بنتا ہے تو ریٹیلر پہ آتا ہے. ریٹیلر ہی جو مین جو ہے وہ اسٹریم لائن پہ ہوتا ہے، وہی بیچتا ہے. جب انڈسٹری چلتی ہے نا تو ہم لوگ مال بیچتے ہیں تو انڈسٹری چل رہی ہوتی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن بہرحال
کوئی نہ کوئی اسکیم تو ہونا چاہیے ریٹیل کا. انڈیا میں اگر جائیں تو ابھی ٹھیلے والا جو بھاؤ بیچ رہا ہوتا ہے اس کے پاس QR کوڈ ہوتا ہے, لوگ QR کوڈ کے ذریعے جو ٹیکس جمع کر اس کو ڈیولپ کریں نا آپ اس کو ڈیولپ کریں نا. دیکھیں نا, یہ آپ نے جو بتایا بڑی اچھی بتائی, انہوں نے کہا سبزی والا ہوگا, دودھ والا ہوگا, گوشت والا, اس کے لیے POS کریں گے. پہلے اس کو پڑھا تو لو, آپ میٹرک بھی پاس نہیں ہے وہ, اس سے CA والا کام لے رہے ہو آپ. پہلے اس کو اپنی تعلیم تو دے دو, پاکستان کو جو ہے اس نہج پہ تو بجا دو, لوگ تعلیم یافتہ ہو جائیں, پھر اس کے بعد یہ چیزیں کرا. چلے ٹھیک ہے. حالانکہ ہمارے پاس جو ہے وہ لوگ بھی ہیں اور بہت ساری باتیں تھیں جو کہ ہم وقت کی کمی کی وجہ سے ہم کر بھی نہیں پا رہے, لیکن بہرحال تینوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے. اور میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ یہ بڑی ہی گمبھیر بحث ہے, اور اس بحث کے اندر ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک اور قوم کے لیے جو ہے جو اچھا کر سکتے ہیں اس کی جانب ہمیں پیش رفت کرنی چاہیے. اور میری دعا بھی یہی ہے کہ ہم سب جو ہے اس ملک کی ترقی میں سب سے زیادہ آگے رہیں اور سرخرو بھی ہوں. بلال احسن کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت اللہ حافظ.